السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ اللیل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 11 آیات کا ترجمہ میں اس وقت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند اہم اپنی تخلیقات کا ذکر کیا ہے، بلکہ ان کی قسم کھائی ہے اور انسان کو کچھ اہم ہدایات دی ہیں۔ پہلی بات قسم جو کھائی اللہ تعالیٰ نے رات کی جب کہ چھا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ رات ہے، اس کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، پھر رات آتی ہے، اور یہ روزانہ لاکھوں سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پھر رات پوری جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا تخلیق کرتا دن طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، اور اس طرح پورا دن گزرتا ہے۔ تو یہ دونوں دن اور رات کا سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے، اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ اس ذات کی قسم، یعنی اپنی قسم کھا رہے ہیں جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے کہ ہر جاندار میں اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ پیدا کی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر یہ نر اور مادہ نہ پیدا کیے گئے ہوتے تو پھر نسل آگے کیسے بڑھتی؟ تو اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یہ بھی اس کی زبردست تخلیق ہے، اور دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے ہر جاندار میں، اور خاص طور سے انسانوں میں۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی انسان دنیا میں جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ دو طرح کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے کہلوایا، کتابوں کے ذریعے بیان کیا، اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے نیکی کا جس میں انسان عبادتیں بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، یعنی جان و مال دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے انسان، اس کے کہے پر چلتا ہے، اور اس کی منع کی باتوں سے وہ پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ بھلائی کا راستہ ہے۔ کچھ انسان تو اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور اسی راستے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اسی پہ چلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو یہ راستہ اختیار کرے گا، یعنی ول انسان کی ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، اور اس پہ کوشش انسان کی ہونی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑی اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم آسان راستے کی پھر اس کو سہولت دیں گے، یعنی یہ نیکی کا راستہ اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے آسان بنا دیا جائے گا کہ وہ آسانی سے پھر اس پر چلتا رہے۔ تو اس کی کچھ تشریح مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حاشیہ نمبر 3 میں کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اسے اس راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ بھلائی کی تصدیق کر کے یہ فیصلہ کر لے گا
کہ یہی راستہ میرے لائق ہے اور برائی کا راستہ میرے لائق نہیں ہے، اور جب وہ عملاً مالی ایثار اور تقوی کی زندگی اختیار کر کے ثابت کر دے گا کہ اس کی تصدیق سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنا اس کے لیے سہل کر دے گا۔ اس کے لیے پھر گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ مال حرام کے مال حرام اس کے سامنے آئے گا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ نفع کا سودا ہے، بلکہ اسے یوں محسوس ہوگا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے جسے وہ ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ بدکاری کے موقع اس کے سامنے آئیں گے تو وہ انہیں لطف اور لذت حاصل کرنے کے موقع سمجھ کر ان کی طرف نہیں لپکے گا، بلکہ جہنم کے دروازے سمجھ کر ان سے دور بھاگے گا۔ نماز اس پر گرا نہ گزرے ہوگی، بلکہ اسے چین نہیں پڑے گا جب تک کہ وقت آنے پر وہ اس کو ادا نہ کر لے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کا دل نہیں دکھے گا، بلکہ اپنا مال اسے ناپاک محسوس ہوگا جب تک کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال نہ دے۔ غرض ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس راستے پر چلنے کی توفیق و تائید ملے گی۔ حالات کو اس کے لیے سازگار بنا دیا جائے گا اور اس کی مدد کی جائے گی۔ غائبانہ اس کی مدد ہوتی ہے جو آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے، بشرطے کہ اس کا ارادہ اور نیت ہو اور کوشش ہو۔ پھر دوسرے قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایسے لوگ جو کہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کا۔ تو اس نافرمانی کے راستے میں انسان بھلائیوں سے دور ہو جاتا ہے، نہ اللہ کے آگے جھکنے کی سوچتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی سوچتا ہے، نہ خرچ کرتا ہے، بلکہ کنجوسی سے کام لیتا ہے، تنگ دلی سے کام لیتا ہے، اپنے مال کو بچا بچا کے رکھنا چاہتا ہے، اور اس کی حرص میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ پھر حرص اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ یہی حرص انسان کو ایک وقت آتا ہے کہ لے ڈوبتی ہے، اور اسی چکر میں وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بے نیازی برتتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو تو بھول جاتا ہے وہ، پھر تو وہ اسی چکر میں پڑ جاتا ہے کہ دنیا کو کس طرح حاصل کر لے، مال کو کس طرح جمع کر لے اور حاصل کر لے، چاہے جائز طریقہ ہو چاہے ناجائز طریقہ ہو، پھر یہ وہ نہیں دیکھتا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے بے نیازی برتتا ہے پھر، اور بھلائی کو جھٹلا دیتا ہے، یعنی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے کہ نہیں یہ سب بیکار باتیں ہیں، جتنا ہو سکے کماؤ کھاؤ عیش کرو۔ تو پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ تو یہ حقیقت میں سخت راستہ ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے، آرام دہ راستہ ہے، خوشکن راستہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ سخت راستہ ہے جس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے آگے چل کے۔ پھر اس کو ٹھوکریں لگنی شروع ہوتی ہیں اور پھر ایسا گرتا ہے کہ پھر سنبھل نہیں سکتا۔ تو پھر اس راستے کو ایسے لوگوں کے لیے جن کی نیت ہی ہو، جن کی کوشش یہی ہو، ارادہ یہی ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس برے راستے کے لیے پھر سہولت دیتا ہے اور اس پر اس کو چلنے دیتا ہے، چلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی بھی کچھ تشریح مولانا اپنے حاشیہ نمبر 5 میں تحریر فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ایسے شخص کو ہم سخت راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس سے بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق سلب کر لی جائے گی، یعنی واپس لے لی جائے گی۔ برائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اس کے اسباب اور وسائل اس کے لیے فراہم کر دیے جائیں گے، برائی کے اسباب اور وسائل۔ بدی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، نیکی کرنے کے خیال سے اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے اس کی جان پر بن رہی ہے۔ یہی کیفیت ہے جسے دوسری جگہ قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 ہے اس کا ترجمہ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے کہ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر فرما بردار بندوں کے لیے نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 کا ترجمہ ہے۔ منافقین کے متعلق فرمایا وہ نماز کی طرف آتے بھی ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور رائے خدا میں خرچ کرتے بھی ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اور یہ کہ ان میں ایسے سے لوگ موجود ہیں جو رائے خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی تاوان سمجھتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 98 ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں ایسے لوگوں کو بھی رویہ بتا دیا ہے
جو غلط راستے پر چلنا چاہتے ہیں، گناہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے نیکی پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کے راستے میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا انجام نہایت تباہ ہوتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یعنی جس مال کے لیے یہ برے راستے پہ چلنے والا آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے، مال جمع کرتا چلا جاتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، مال کیش جمع کر لیتا ہے، بینک بیلنس بنا لیتا ہے، لیکن وہ یہ ٹھہر کے نہیں سوچتا کبھی کہ یہ مال اس کے کس کام آئے گا جب وہ مر جائے گا۔ یہ تو اسی وقت تک کے لیے ہے جو زندہ ہے، لیکن جیسے ہی وہ مرا، اس کی عمر پوری ہوئی، وہ مرا، تو یہ مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا، اس کا کوئی تعلق اس مال سے باقی نہیں رہے گا، تو دوسروں کا مال ہو جائے گا، وارثوں کا مال ہو جائے گا، وہ اس پہ عیش کریں گے، وہ اس کو خرچ کریں گے، چاہے جائز کریں چاہے ناجائز کریں۔ تو اسی موقع پر مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ تو اندازہ لگے کہ کس قدر محرومی، کس قدر مایوسی کا اس وقت عالم ہوگا جب انسان مر جائے گا، اور اس وقت تک اس کی روح تو پھر بھی باقی رہے گی، لیکن وہ دیکھے گا کہ سارا مال ویسے ہی پڑا ہوا ہے اس کا، جو کسی کام نہیں آیا۔ یہ وہ اہم ترین باتیں اور ہدایت ہیں جو ان آیات میں ارشاد ہوئی ہیں، ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے، ہمیں جانوروں کی طرح سے زندگی گزارنی نہیں چاہیے، وقتاً فوقتاً ہمیں ان باتوں میں غور کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔